من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے ابو بکر یہ گونج تھوڑی کم کریں۔ سیرت کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے گزشتہ خطبے میں اس بات کو رکھا تھا کہ ہر بندے کو دین اسلام کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑنی ہیں، اور انسان اس بات کو، یا مسلمان اس بات کو سمجھے کہ میں نے بس کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد میں نے کسی بھی قسم کی کوئی قربانی نہیں دینی اور میرے اوپر کوئی مشکل نہیں آنی، کہ میں نے اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کو قبول کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا ہے، تو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہاں سے ہم نے اپنی بات کو شروع کیا تھا۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی مشکل نہیں آئے گی؟ عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ خطبے میں اسی موضوع کو شروع کیا، اور آج وطن عزیز پاکستان کے حالات بھی اس موضوع کا تقاضا اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اصحاب رسول میں سے جو اولین دستہ سیرت النبی کے حوالے سے جنہوں نے اول اسلام قبول کیا اور بے شمار قربانیاں دی، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ انہی میں سے ایک گھرانہ عمار بن یاسر کا گھرانہ ہے۔ جناب یاسر یمن کے تھے، مکہ میں آئے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ، بھائی تو واپس چلے گئے لیکن یاسر مکہ میں ہی رہ گئے۔ ابو حذیفہ نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کر لیا، غلام نہیں تھے، صرف معاہدہ کیا کہ مکہ میں امن سے رہیں گے وغیرہ۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ غلام تھے، غلام ہرگز نہیں تھے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک کنیز سمیہ نامی کو آزاد کیا اور جناب یاسر کے نکاح میں دیا۔ جناب یاسر کی شادی سمیہ سے ہوئی، عمار پیدا ہوئے، عبداللہ پیدا ہوئے۔ یہ ایک گھرانہ ہے، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اس گھرانے نے پورے کے پورے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ابو حذیفہ دنیا چھوڑ چکے تھے۔ یہ قبیلہ اور کنبہ ان کے اسلام لانے کے اوپر بڑا ناراض ہو گیا، بڑا برہم ہو گیا، ان کے اوپر ظلم و تشدد کو شروع کر دیا۔ یہ ظلم و تشدد اتنا شدید ہوتا تھا کہ صحابہ کے کلیجے لرز اٹھتے، اتنا ظلم کیا جاتا جناب یاسر کے اوپر، جناب سمیہ کے اوپر، جناب عمار کے اوپر، جناب عبداللہ کے اوپر، لیکن چارہ کوئی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ غلام ہوتے تو آزاد کروا لیا جاتا، جیسے ابو بکر نے بلال کو اور دیگر صحابہ کو آزاد کروایا، غلام نہیں تھے، عہد و پیمان تھا، ظلم بڑھتا گیا،
ظلم بڑھتا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں آتی تھی، رسول اللہ کے کلیجے میں بھی ٹھیس اٹھتی تھی، رسول اللہ پریشان ہو کے نکلتے تھے، یاسر کو دیکھتے تھے، سمیہ کو دیکھتے تھے، عمار کو دیکھتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ان کتابوں سے، صحابہ کی زندگی پڑھ لینے سے تم صحابہ کی قدر و منزلت کا اندازہ پھر بھی نہیں کر سکتے، جو حقیقت میں ان کا مقام و مرتبہ ہے، جس طرح انہوں نے مصیبتیں، مشکلات اسلام کے لیے اٹھائیں۔ آپ اور میں آج سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں بڑی مصیبت آئی، حقیقت بات یہ ہے جس کے اوپر بیتتی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھرانے کے پاس سے گزرتے تو کیا کہتے؟ صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، ان موعدکم جنہ۔ اے آل یاسر صبر کرنا، اے آل یاسر صبر کرنا، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بتائیے، یہ صحابہ ایک ہے معین، ایک ہے ویسے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کے ساتھ تیرے اور میرے رب نے وعدہ کر لیا کہ خطائیں تو ہوں گی، غلطیاں تو ہوں گی، صحابہ غلطی سے پاک نہیں ہیں، لیکن ان کے رب نے سب کی غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اور یہ کون ہے جن کو نبی کریم معین کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرنا، تم سب کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ابو جہل بڑا کمینہ صفت فرعون تھا اس امت کا، اس نے دیکھا یہ بات نہیں آتے سمیہ کے بارے میں برے الفاظ کے، اس لیے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ سمیہ نے تلخ جواب دیا اور رہتی امت کے لیے ان کا یہ اسوہ، عورتوں کے لیے نمونہ بن گیا۔ بکواس کرتا ہے، نیک باز پاک باز عورتوں پہ تہمتیں لگاتا ہے۔ تو نے کیا سوچا کہ کیا رسول اللہ کے حسن کی وجہ سے اسلام کو قبول کیا؟ بدبخت اپنی زبان کو لگام دے۔ ایک نچلے طبقے کی عورت ایک قریشی سردار کو جب اس طرح مخاطب ہوگی، جب اس طرح جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ نیزہ نکالا۔ اور کتنی مظلومانہ شہادت ہے، لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ ادائے نازک کے اندر برچھی کو مارا، سمیہ اسلام کی پہلی شہید عورت قرار پائی۔ یاسر جو پیار کرتے تھے، اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، کمزور پڑنا شروع ہو گئے۔ اوپر سے ظلم، اوپر سے ایماندار، وفادار، جرت و استقامت کی پیکر بیوی کی شہادت برداشت نہ کر سکے، وہ بھی چل بسے۔ اب بیچارے یتیم عمار اور عبداللہ رہ گئے تھے، ظلم برداشت کرنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا آ گیا کہ عمار کو اتنا مارا گیا۔ عمار نے کہا میرا کیا جرم ہے، میرا کیا قصور ہے، میرے باپ کو شہید کر دیا، میری ماں کو شہید کر دیا، اور میں تمہارا کوئی غلام تھوڑی ہوں، تم میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ ایک شرط ہے، ظلم نہیں ہوگا، کفر کا اعلان کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا انکار کرو، ان کے بارے میں کچھ الفاظ کو ادا کرو۔ عمار کہتے ہیں عمر بھی چھوٹی تھی، ظلم بھی بے شمار تھا، باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھا، ماں کو تڑپتا دیکھا، آج سمجھ آئی آج میں بھی مر جاؤں گا۔ جب یہ حالات آئے تو میں نے خود اجتہاد کیا، میں نے کہا اچھا اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں انکار کرتا ہوں رب کا، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میں رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتا ہوں۔ ادھر انکار کیا، ادھر نعمتیں ٹپک پڑی، دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اے اللہ کے رسول بہت بڑا ظلم ہو گیا، میں تو کافر ہو گیا، میں تو بے ایمان ہو گیا، میری تو آخرت برباد ہوگی۔ کیا ہوا عمار؟ اور یہ ہوتی ہے حجیت حدیث، جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ دے کہ تم پورے کا پورا گھرانہ جنتی ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کا استثناء آسمان سے نازل نہ ہو؟ عمار تو کیسے برباد ہو سکتا ہے؟ تیرے سے تو رسول اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ کیا ہوا؟ ماجرا تو بتا،
ماجرا ہے اللہ کے رسول یہ ہوا، انہوں نے کہا اللہ کا انکار کر دو، میں نے کر دیا جان بچانے کے لیے، انہوں نے کہا رسول اللہ کا انکار کر دو، میں نے کر دیا جان بچانے کے لیے۔ ادھر رسول اللہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہیں، ادھر آسمان سے وحی نازل ہونا شروع ہوگی۔ من کفر باللہ بآیاتنا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اور جو کوئی کفر کرے الا من اکرہا، مگر کراہت کے ساتھ، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہو اللہ پہ ایمان لاتے ہوئے، یعنی زبان سے انکار کرے رب کا کراہت کے ساتھ، جان بچانے کے لیے، رہتی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمار کی وجہ سے یہ آسانی کر دی۔ اگر کوئی بندہ جان بچانے کے لیے کفار کے نرگے کے اندر موجود ہو اور وہ انکار کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے انکار کو بھی ایمان کہہ دیتے ہیں۔ ہاں، لیکن دل میں کراہت ہونی چاہیے۔ عمار کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے یہ آیتیں نازل کر دی، رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے۔ اینڈ رزلٹ یہی ہے، عمار تیرے ایمان کو رب نے ضائع نہیں کیا، تیرا پورے کا پورا خاندان جنتی ہے۔ یہاں پر بعض رافضی فکر کے لوگوں نے، بعض بدبخت لوگوں نے، بعض اپنے تئی علم کی پھتیاں بیچنے والے، چورن فروش کرنے والوں نے، نکمے نلائق حدیث من گڑت بنا کر، مفہوم من گڑت نکال کر، یہ جی بڑا اعلیٰ خاندان ہے، اس خاندان کی تعریف تو ہم بیان کر رہے ہیں، سیرت تو ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بتائیے کیا ہمارے پاس سے آپ نے کبھی اس خاندان کے بارے میں تعصب سنا ہے؟ ہم تو آج بھی ان کی سیرت کو، ان کے نمونے کو، ان کے اسوے کو، ان کی استقامت کو پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کیسے پیش کرتے ہیں جی؟ عمار کو جی ایک گروہ باغی قتل کرے گا اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا، عمار ان کو جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ حدیث کی من گڑت تعویلات، اور بدبختو جس گروہ کے اوپر تم اس طرح کی باتیں لگانا چاہتے ہو، اس گروہ کے بارے میں تو رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا، مسلمانوں کے عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کن کے گروہوں میں؟ مسلمانوں کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے۔ کیا حضرت امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ اور یہ بدبخت کیسا فلسفہ تو نے گڑھ لیا لوگوں کو مغالطہ دینے کے لیے کہ اس کو وہ گروہ قتل کرے گا جو جہنم کی طرف بلانے والا تھا۔ بتا، کیا امیر معاویہ کا گروہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ یہ تیری من گڑت جعلی تعویلات ہیں۔ عمار کو جس نے بھی شہید کیا، ہمارے نزدیک تو خارجیوں نے شہید کیا، اور بالفرض کسی جنتی کو، یہ بھی من گڑت، یہ بات بھی ذہن سے کلیئر کر لیجئے، پہلے بھی ایک دفعہ رکھی تھی، کسی نامزد متعین جنتی کو کوئی گروہ اگر شہید کرے اور ہو مسلمانوں کا، تو کیا وہ سارے کا سارا جہنمی ہوتا؟ یہ آپ نے عوام کے ذہن میں اگر باطل طویل ڈالی ہے تو یہ طویل آپ کے خلاف جاتی ہے، آپ کے خلاف جاتی ہے۔ کس طرح؟ طلحہ کو، زبیر کو، طلحہ اور زبیر اشرم بشرہ میں سے ہیں یا نہیں؟ طلحہ اور زبیر جنتی ہیں یا نہیں؟ طلحہ زبیر کا نام لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی یا نہیں؟ بتائیے، طلحہ اور زبیر کو کس گروہ نے شہید کیا تھا؟ سب کو پتہ ہے، حضرت علی کے گروہ کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ آج تک کسی اہل سنت نے یہ بات کی ہے کہ یہ طلحہ معین جنتی تھے، یہ زبیر معین جنتی تھے، اس لیے ان کو شہید کرنے والا سارا گروہ جہنمی ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ آج تک کبھی اہل سنت نے تو یہ جسارت اور جرت نہیں کی۔ تجھے یہ جرت اور جسارت کیسے ہو گئی کہ تو ایک حدیث کی من گڑت باطل طویل کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر؟ اور جہاں تک تعلق ہے بغاوت کا، یہ بھی سن لیجئے، یہ بھی بات سن لیجئے۔ بغاوت کون سی؟ جب حضرت حسن نے صلح کر لی، جب امیر المومنین کو، حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم سپہ سالار خلیفہ تسلیم کر لیا۔ جب کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو کیا وہ گروہ باغی رہ جاتا ہے؟ بس من گڑت طویلات کرنی ہے۔
جو جہنم کی طرف گروہ بلانے والا تھا وہ خارجیوں کا گروہ تھا، وہ خارجیوں کا گروہ تھا۔ تو اس کا اطلاق حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے اوپر جیلوں میں بیٹھ کے کرنا چاہتا ہے۔ اور لوگوں، خدا را اس قسم کے فتنوں سے بچیے۔ انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ سوائے صحابہ کے خلاف ہردہ سرائی کرنے کے ان کی اسلام کے لیے کوئی خدمت نہیں ہے۔ صرف لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے بارے میں وہم پیدا کرنا، صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، اس کے علاوہ اس طرح کے بندوں کی دین کے لیے خدمات کیا ہیں؟ صرف صحابہ کے کردار کو مجروح کرنا۔ اور پھر عمار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی، شہید ہوئے۔ اور حجیت حدیث کا یہ سبق بھی ثابت ہو گیا کہ عمار ڈرتے ہوئے آئے تھے کہ کہیں میں نے کفر تو نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کر دیا، نہیں، اگر تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود تھا تو رہتی دنیا تک کوئی بھی امتی اگر کسی کافر کے ہاتھ اس طرح مشکل کا شکار ہو جائے، ٹھیک ہے صحابہ نے عظیمت کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ یہ وہ عظیم گرانہ ہے جس نے قربانیاں دی، اور انہی کے اوپر ہے نہیں۔ سعد بن ابی وقاص، یہ آزمائش تو آئی قبیلے کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے، اور صحابہ کو آزمائشیں صرف اپنے کنبے قبیلوں کی طرف سے نہیں آئیں۔ سعد بن ابی وقاص کی کیسی آزمائش ہے؟ سگی ماں کی طرف سے آئی ہے۔ سگی ماں کی محبت میں ہر وقت ماں کی آواز سننے کے لیے بیٹھے ہیں تیار۔ ادھر ماں حکم کرے، ادھر سعد لبیک کہے، ادھر ماں کا آرڈر ہو، ادھر اشارہ ابرو ہو، ادھر سعد لبیک کے پوری طرح ریڈی ہیں، اچھی طرح ریڈی ہیں۔ ادھر ماں آواز دے، ادھر بیٹا نوکر اور خادم بن کے آئے۔ لیکن جب سعد نے اسلام کو قبول کیا، کیا دیکھا؟ ماں کے تیور بدل گئے ہیں، ماں کے تیور بگڑ گئے۔ ماں جی کیا ہوا؟ اب آپ مجھے حکم نہیں دیتی، اب بلاتی نہیں ہیں۔ اے سعد مجھے خبر ملی ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جی ماں جی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ پھر میں تیری ماں تجھے آر دلاتی ہوں، عربی میں آر کے لفظ استعمال کر کے یعنی غیرت دلاتی ہوں۔ تجھے آنے والی نسلیں قریشی میرا قاتل کہیں گے اگر تو نے اس دین کو نہیں چھوڑا۔ تیری ماں بھوک سے، فاقے سے کھانا بھی چھوڑتی ہے، پانی بھی چھوڑتی ہے، مر جائے گی، اور لوگ تجھے میرا قاتل کہیں گے۔ کلمے کو جو پڑھے واپس لے لے، رسول اللہ کی بیعت کو توڑ دے۔ دیکھیے کیسی کیسی آزمائشیں۔ ہم نے صرف کتابیں پڑھی اور لوگوں کو تیار کیا، جی صحابہ کے خلاف بھی بکواس ہو سکتی ہے۔ نہیں ہو سکتی۔ تم نے صحابہ کی قدر و قیمت اور قدر و منزلت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ کسی امتی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ صحابہ کی غلطیوں کے اوپر نکتہ چینی کرے۔ کہاں وہ عظیم ہستیاں اور کہاں پہ ایک عام امتی، اور امتیوں میں سے بھی ایسے سیاکار جو ہر وقت صحابہ کے خلاف ہردہ سرائی کرتے رہیں۔ کیا ان کو آپ اجازت دیں گے کہ ہر وقت ہر ٹاپک، ہر وقت 24 گھنٹے ساری زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر صحابہ کے بارے میں وہم اور شکوک پیدا کر دیے جائیں؟ حیرت ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ یہ دین کے اسکالر بنتے ہیں، نام مردے رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا، یا اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو امت مسلمہ کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کیسی ہے آزمائش؟ ماں کہہ رہی ہے کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی۔ ساتھ ماں سے محبت تو ہے، دل تڑپ رہا ہے، کلیجہ تڑپ رہا ہے، لیکن ماں کو کہہ رہے ہیں ماں جی ایک بات سن لیجئے، آپ اگر واقعی یہ پلان کرتی ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، تو سعد کا یہ جملہ یاد رکھ لیجئے، اللہ کی قسم آپ کی 100 جانیں ہوں محمد الرسول اللہ کے قدموں کے اوپر قربان ہیں۔ ماں نے یہ الفاظ سنے ٹھٹک گئی۔ یہ سعد وہی سعد ہے، یہ سعد وہی سعد ہے جو ماں کے آگے پیچھے پھرتا ہے۔ ماں کو سمجھ آ گئی کہ اس کے تیور نہیں بدلنے والے۔ سعد پھر خود بیان کرتے ہیں، پہلا دن گزرا ماں کی تکلیف میں اضافہ ہوا، دوسرا دن گزرا اور اضافہ ہوا، تیسرے دن جب ماں جی بالکل نڈال ہو گئی، میں بھی بے چین ہو گیا، میں بھی بے قرار ہو گیا، میرا بھی دل چاہے ماں میری کچھ کھائے،
میں ماں کو کہتا رہا کھا لیجئے، ماں کہتی رہی نہیں، کلمہ توڑ دے، رسول اللہ کی بیعت توڑ دے۔ کہا میں آخری وقت ماں کو کہہ کے اٹھا، ماں جی آپ سے بھی بڑا پیار ہے لیکن رسول اللہ سے زیادہ نہیں ہے۔ ماں نے پھر لقمہ کھایا۔ تیسرے دن پھر آسمان سے آیتیں نازل ہوئی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ سعد کہتے ہیں یہ آیت سب سے پہلے میرے لیے نازل ہوئی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، احسانہ کی بھی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے سعد کو کیا کہا؟ اللہ نے کہا اگر تیری ماں یا تیرا والد، امت کے لیے بھی عام ہے لیکن مخاطب اولین کون ہے؟ سعد ہیں۔ اگر تیری ماں چاہتی یہ ہے کہ تو رب کے ساتھ شرک کر تو رب کے ساتھ شرک نہیں کرنا، رب کو نہیں چھوڑنا۔ پھر ان کی فلا تطعہما، پھر باپ میں سے یا ماں میں سے کسی کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک نہیں کرنا لیکن اپنے والدین کی بھی گستاخی نہیں کرنی، اپنے والدین کی بھی گستاخی نہیں کرنی۔ والدین اگر مشرک ہوں تب بھی ان کی گستاخی نہیں ہے، اور ہمارے والدین جو سجدہ کرنے والے ہوں، تہجدیں پڑھنے والے ہوں، نمازیں پڑھنے والے ہوں، اب بندہ کیا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کو کرونا ہو گیا، ان کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ والدین مشرک ہوں، وَصَاحِبْهُمَا، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے آگے پیچھے رہنا ہے، زندگی میں ان کی خدمت کرنی ہے۔ نہیں کرونا کی وجہ سے چھوڑ کے بھاگ جا، کمرے میں لاک کر دے، ٹرے دروازوں کے پیچھے سے سپلائی کر، ہاتھ نہ ملا۔ یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا کلچر، ہم کس شیطانی وسوسے کا۔ یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی نیکی ظاہر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ کی قسم والدین کی خدمت کی، ماں باپ دونوں بیماری کا شکار ہو گئے، کرونا کا۔ مجھ سے پوچھا، میں نے کہا ہرگز نہیں چھوڑنا تنہا، والدین کی خدمت کی کرنی ہے۔ پھر خدمت کی، ایسی خدمت کی الحمدللہ دونوں ٹھیک بھی ہو گئے، اور کوئی ان سے ہجرت نہیں کی، کوئی ان سے تعلق نہیں توڑا۔ اور یہاں پہ جیتے جی تعلق توڑنا، اس کے بعد مر بھی جائیں کوئی نہلاتا نہیں، کوئی دلاتا نہیں، یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ اسلامی قدریں نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کے اوپر اتنی سخت آزمائش آئی، والدہ کی، چھوٹی نہیں ہوتی، کئی بندہ اگر غور سے دیکھے تو سوچے تو۔ مصعب بن عمیر ہیں، ان کے اوپر بھی خاندان کی، کنبے اور قبیلے کی، یہ اولین، میں آپ کو ان صحابہ کے بارے میں سیرت کے باب میں سے بیان کر رہا ہوں جو نبی کریم کا ہراول دستہ ہے، اول اسلام قبول کیا ہے۔ ہر ایک نے آزمائش، ہر ایک نے قربانی، ہر ایک نے مصیبت کا سامنا کیا ہے۔ میں اور آپ اسلام قبول کر لیا ہے، پاکستان بن گیا ہے، اب ہم سوچتے ہیں ہمارے پر مصیبت نہیں آنی، آزمائش نہیں آنی، قربانیاں نہیں دینی پڑنی۔ ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑنی ہیں اسلام کے لیے، اس وطن کے لیے، جیسے ہمارے آباء و اجداد کٹ گئے لا الہ الا اللہ کے نام پہ، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن ہم سب کو بھی یہ تیاری کر لینی چاہیے، اگر اسلام کے قلعے کے اوپر حملہ ہوگا تو ہمیں بھی نکلنا پڑے گا، ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف اگر اتنے عظیم ہیں تو کیا ہم وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے؟ مصعب بن عمیر، اب ان کی کیا بندہ داستان سنائے؟ ان کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان سن لیجیے، ما رأیت بمکہ احدا احسن لمتا ولا ارق حلتا ولا انعم نعمتا من مصعب بن عمیر۔ یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں، ان سے بڑی گواہی اور شہادت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل مصعب بن عمیر جیسے خوبصورت بال اور خوبصورت زلفیں کسی کی نہیں دیکھی۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل مصعب بن عمیر جیسا خوبصورت لباس، نرم و گداز ریشمی، ارقہ حلتن، اس سے زیادہ نرم لباس کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا انعم نعمتن، اور میں نے جو نعمتیں اسلام قبول کرنے سے پہلے مصعب پہ دیکھی ہیں کسی کے اوپر نہیں دیکھی۔ کیسی نعمتیں؟ رات سوتے تھے، والدہ ہانڈی چڑھا دیتی، حلوہ بناتی، کھیر بناتی، پنیر بناتی، بیٹا اٹھے
پہلا لقمہ منہ میں جائے طاقت کا، نرم خوراک کا، دن رات خادم ہے، اس کے لیے آگے پیچھے دوڑنے والے ہیں۔ انشاءاللہ اسی بات کو ہم اگلے جمعے میں بھی کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج دوسرے خطبے میں کچھ بات شاید طویل ہو جائے، اس لیے یہ موضوع، یہ بات اسی وقت یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔